السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر نور موقع پر مدرسہ فیضان اولیاء ناندورہ کی جانب سے جاری 12 روزہ مدرسہ کا آج 8واں دن ہے اور ہم 8واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے سا، ذال، ح، خ، ظ، صاد اور ضاد ان حروف کا مخرج بتایا تھا اور انہیں صحیح پڑھنا سکھایا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ الرحمن حرف طا کا مخرج بتائیں گے اور اسے پڑھنا سکھائیں گے، ساتھ ہی نماز کا ایک اہم مسئلہ بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے مقدس رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن مقدس اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز محشر جبکہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس وقت اگر قرآن ہماری مدد کرے، ہماری شفاعت کرے، ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، یعنی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنے درس کی جانب چلتے ہیں۔ طا، اس حرف کا مخرج بغور سماعت کرے۔ زبان کا سرا یہ اور سامنے والے دانتوں کی جڑ اندر، زبان کا سرا اور سامنے والے دانتوں کی جڑ سے طا ادا ہوتا ہے۔ دراصل اس جگہ سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تا نقطے والا، دال اور طا۔ تو تا بھی یہی سے ادا ہوتا ہے اور طا بھی یہی سے ادا ہوتا ہے، لیکن جو طا ہے طوطے والا طا، یہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مستعلیہ سے ہے، ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے۔ اور قرہ فرماتے ہیں پر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان کا یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ تالو کی طرف اڑتا ہے، اس کی ادائیگی میں زبان کا بیچ کا حصہ تالو کی جانب اڑتا ہے، اسے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ حرف پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ طا، آ، آ۔ آئیے اس حرف کو تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ طا، تی، تو، آ، تی، تو۔ آئیے اب سورہ فاتحہ اور سورہ فیل سے والناس تک کی سورتوں میں اس حرف والے الفاظ پڑھتے ہیں۔ صراط المستقیم، صراط الذین، غیرن، اطعمہم، طعام المسکین، حطب۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حرف آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے تو آپ بار بار روزانہ بار بار اس حرف کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن چند دن کی محنت میں،
چند دن کی کوشش میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ حرف صحیح پڑھ کر آ جائے گا۔ اب آئیے مسئلے کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا مسئلہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہے اور وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان ٹی شرٹ یا چھوٹا شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو چونکہ شرٹ چھوٹا ہوتا ہے یا ٹی شرٹ ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ کھل جاتا ہے، جسم کا وہ حصہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس بارے میں فقہ کا مسئلہ کیا ہے اسے آپ بغور سماعت کریں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مرد کو ناف سے لے کر عضو تک، مرد کے ناف سے لے کر عضو تک جسم کے چاروں طرف، یعنی سامنے سے بھی اور دونوں سائیڈ سے بھی اور پیچھے پشت پیٹھ کی طرف بھی، ناف کی سیدھ میں یہ پورا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ اگر اتنے حصے کا چوتھائی حصہ رکوع یا سجدے کی حالت میں کھلا رہا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹی شرٹ یا چھوٹا شرٹ جب پہنے ہوتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے والا حصہ کھل جاتا ہے، پورے رکوع کی حالت میں، پورے سجدے کی حالت میں وہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس طرح جس حصے کو چھپانا فرض ہے اس کا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہا اور ایک رکن تک کھلا رہ گیا، 3 تسبیح پڑھنے کی مقدار تک کھلا رہ گیا، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لہذا آپ اس مسئلے کو خوب ذہن نشین کریں اور ایسے چھوٹے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ نماز ایک افضل عبادت ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے، ہمیں اس کو معمولی اور ہلکا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ توفیق دے تو نماز کے لیے ایک لمبا سا کرتا آپ سلا لیں اور نماز ہمیشہ اسی طرح اسی لمبے کرتے کے اندر آپ ادا کریں تاکہ ہماری نمازیں محفوظ رہے۔ نماز اور دین کے ضروری مسائل جاننے کے لیے علماء اکرام سے رابطہ قائم کرے، قانون شریعت اور باہر شریعت کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اللہ کریم ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔